بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین خلاق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کے صحابہ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو البتہ ضرور اختلاف کرتے میعاد میں، اور لیکن اللہ فیصلہ فرماتا ہے جس معاملے کا تو وہ ہو کے رہتا ہے، تاکہ ہلاک کر دے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، اور زندہ کر دے جس نے زندہ ہونا ہے دلیل کے ساتھ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے اچانک رونما ہونے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر کے حوالے سے مسلمانوں میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، مسلمان تو اچانک گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے یہ جنگ اچانک کیوں کروا دی، بغیر تیاری کے، بغیر پلاننگ کے اچانک کروا دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے رمضان مبارک کے سے پہلے جو ہمارے درس ہوئے تھے، اس میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں واقعات عرض کیے تھے۔ تھوڑا سا مختصر پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں۔ 2 ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کی زیر قیادت اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ تجارت کر کے شام سے مکہ واپس جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا۔ تو مسلمانوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ان اہل مکہ نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، ہماری جائیدادیں چھین لی، ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ ادھر جو ہے یعنی صحابہ نے اجازت مانگی تھی اس قافلے پر حملہ کرنے کی جو ابو سفیان کی زیر نگرانی شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے قافلے میں تو چند لوگ ہوتے ہیں، اس لیے صحابہ بھی 313 گئے، 8 تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند تیر تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، اکثر صحابہ پیدل، سواریاں بھی نہیں تھیں۔ ادھر اہل مکہ کو جو ہے منافقین کی طرف سے بھی ویسے بھی ان کو شک پڑ گیا کہ مسلمان ہو سکتا ہے ہم سے بدلہ لیں۔ تو ابو جہل نے بڑے زور و شور سے تیاری شروع کر دی اور لوگوں کو ابھارا، ان کو اکسایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 کا لشکر اس بہانے پر کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں گے،
1000 کا لشکر یہ یہاں سے تیار کر کے لے آیا ابو جہل۔ ادھر ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے راستہ چینج کر لیا۔ جو راستہ اس نے آنا تھا، یعنی پہلے جو ہے مدینہ کے قریب سے اس نے گزرنا تھا، تو اب اس نے سمندر کے کنارے کنارے سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ادھر سے وہ جانے لگ گیا۔ تو اب مسلمانوں نے جب دیکھا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا اور ادھر یہ 1000 کا لشکر لے کے آیا، ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس پیغام بھی بھیجا تھا کہ جس مقصد کے لیے تم لشکر لے کے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، ہم بحفاظت جا رہے ہیں، لہذا تم بھی واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا اب آئے ہیں نعوذ باللہ تو اب اسلام اور مسلمانوں کو مٹا کے جائیں گے، اتنا بڑا لشکر ہے میرے ساتھ، اتنی تیاری سے ہم آئے ہیں تو ہم ایسے نہیں جائیں گے، اب ہم ان کا نام و نشان مٹا کے جائیں گے۔ ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اس قافلے کے ساتھ قافلہ تو چلا گیا، یہ جو لشکر ابو جہل لے کے آیا ہے اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں۔ تو انصار مدینہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہماری جائیدادیں، سب کچھ حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور مہاجر صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم پہاڑوں سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم کریں گے تو سمندروں میں ہم گھوڑے دوڑا دیں گے، حضور جیسے آپ کا حکم ہو۔ اس طرح حضور نے اس لشکر کے ساتھ مقابلے کا حکم دیا۔ تو اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ دیکھیں قافلے کی قیادت مسلمانوں کے قافلہ جو تھا اس کی قیادت کر رہے تھے حضور اللہ کے رسول ہیں، وحی آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کے رسول کو تو پہلے پتہ ہونا چاہیے بھی قافلہ نکل جائے گا، ایسا کام ہی نہ کریں، اور پھر اچانک جو ہے اس بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکرانا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے اچانک جو مقابلہ کروایا ہے نا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ کیا حکمتیں ہیں؟ اب ذرا آیت کی تفسیر کی طرف غور کریں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ آپ یہ سن لیں کہ اگر پہلے سے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا کہ آپ نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اب ذرا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو حقائق ہیں وہ ذرا سنیں۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 313، کفار کی تعداد تھی 1000 سے زیادہ، مسلمانوں کے جو ہتھیار تھے نہ ہونے کے برابر تھے، اور کفار کے پاس 100 آدمی زرہ پوش تھا۔ زرہ سمجھتے ہیں آپ تو جو ہے تلواروں تیروں کا جنگ ہوتی تھی اس وقت، تو سر سے لے کر پاؤں تک جو لوہے کا لباس بنا ہوتا ہے، 100 آدمی تو ان کا ایسا تھا جو یہ اس لباس میں ملبوس تھا۔ اور ادھر غذائی حالت یہ تھی ظاہری طور پہ مسلمانوں کے، جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلیاں اکٹھی کر کے دھو کے ان کو خشک کر کے پیس کے اس کا پاؤڈر بنایا۔ صحابہ فرماتے وہ ہم نے تقسیم کیا پھر بھی تھوڑا تھوڑا آیا، اور ہم نے وہ کپڑے کے نیچے رکھ لیا، جب بھوک لگتی تھی نا اوپر سے چوس لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ ظاہری حالت یہ تھی۔ اور ادھر صبح شام کئی اونٹ ذبح ہوتے تھے، بکرے ذبح ہوتے تھے، لوگوں کی جو ہے شراب اور دوسری چیزوں کی خاطر مدار ہو رہی تھی یہ۔ اور اس کے علاوہ اور کیا تھا ذرا غور فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کہتے ہیں اس وادی کو جو بارش کی وجہ سے بن جائے، یعنی ٹیلوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، اس کو عدوہ کہتے ہیں۔ اس کو عدوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب بارش برسے گی بہت زیادہ تو پانی وہیں سے بہتا ہے، تو وہ جو بدر کی وادی تھی اس کو عدوہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی نا وہاں تو وہ درمیان میں پانی جمع ہو کے پھر نالے کی صورت میں بہتا تھا۔ اور فرمایا دنیا یہ دنو سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب۔ یہ دنیا کو بھی ہم دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا انسان کے ظاہری حواس کے قریب ہے۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دور ہے، اس لیے لوگ جو ہے نا
گناہوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، زہر کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کا جو چسکا ہے، اس کا جو کچھ ملنا ہے فوراً مل جاتا ہے، اور نیکی کی طرف لوگ کم آتے ہیں کیونکہ اس کا اجر کہاں ملنا ہے؟ آخرت میں۔ تو دنیا دنو سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم قریب والے کنارے پہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم مدینہ کے قریب والے کنارے پہ تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، قصویٰ اقصیٰ سے بنا ہے، اقصیٰ کہتے ہیں دور والی چیز کو۔ مسجد اقصیٰ کو بھی مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکہ اور مدینہ سے دور تھی۔ تو فرمایا کہ تم قریب والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ تھے۔ اب یہ کنارے کیسے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے، جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ کنارہ ریت والا تھا، ریت والا کنارہ تھا۔ نتیجہ یہ کہ چلتے ہوئے مشکل ہوتی تھی، اور ریتیلا علاقہ تھا، پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اور وہ دور والے کنارے پہ تھے، یعنی وہ اس کنارے پہ تھے جو مکہ کی طرف سے تھا۔ اچھا، وہ پکی زمین تھی، سرسبز و شاداب تھی، وہاں پانی بھی وافر مقدار میں تھا، اور پکی زمین تھی، چلنا پھرنا بھی آسان تھا۔ اب ذرا دیکھیں حالات، دیکھیں، تعداد بھی کم، ہتھیار بھی کم، جو زمین ملی ظاہری طور پہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کی تعداد بھی زیادہ، ہتھیار بھی زیادہ، اسباب بھی زیادہ، اور جو ظاہری طور پہ ان کو جگہ ملی تھی وہ بھی بڑی زبردست قسم کی تھی، اور پانی بھی ان کے پاس تھا۔ تو یہ ظاہری اسباب ایسے تھے کہ اگر مسلمانوں کو پہلے بتا دیا جاتا کہ تم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ ظاہری اسباب تو ہمارے ہیں نہیں، ہم کیسے جنگ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان والا وہ تم سے زیادہ نیچے تھا، یعنی وہ نیچے والا کنارہ، یعنی وہ سمندر کے قریب تھا، جو ہے سمندر میدان بدر سے، بدر کی وادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ سے بدر کتنا دور ہے۔ تو اب یہ بھی کفار کی طرف کے حق میں جا رہی تھی بات کہ ان کی پشت پہ ان کا قافلہ بھی تھا، صرف 3 میل دور تھا، کہ اگر ان کو ضرورت پڑتی تو اس قافلے سے بھی مدد کفار کو مل سکتی تھی، جبکہ ایسا کوئی نہیں تھا جو مسلمانوں کی مدد کرتا، مسلمانوں کا تو مدینہ دور تھا۔ تو یہ سارے ظاہری اسباب بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے اللہ پاک نے اچانک اس جنگ کا حکم دیا، تاکہ اچانک جب ہوگا تو مسلمانوں کو جو ہے ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اب حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے اور لوگوں کے سامنے باطل جو ہے واضح ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا کہ مسلمان جس عشق اور جذبے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اللہ پاک نے یہ طاقت دی کہ کھجور کی چھڑی کافر کی گردن پہ لگتی تھی تو گردن کٹ جاتی تھی۔ اللہ نے یہ پھر جو ہے عظمت عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ تو فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، میرے بندو اگر پہلے سے تم ایک دوسرے سے وعدے کر لیتے نا کہ ہم نے غزوہ بدر میں جانا ہے، اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر وعدے میں تم اختلاف کرتے، کوئی کہتا لڑو، کوئی کہتا نہ لڑو، اس لیے اچانک جنگ کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک نے، اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے آخر اچانک کیوں حکم دیا اور اچانک یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ جیتنا تو میرے محبوب کے غلاموں نے تھا، فتح تو ان کو ملنی تھی۔ تو یہ کیوں کیا؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ جب فیصلہ فرما دے کون ٹالنے والا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور اللہ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ ہلاک کر دے اس شخص کو جو ہلاک ہونا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ۔ یا ہلاکت سے مراد کفر ہے اور زندگی سے مراد ایمان ہے، یاد رکھیں، اس آیت میں ہلاکت سے مراد کفر ہے اور زندگی سے مراد ایمان ہے۔ اللہ پاک نے یہ اچانک کیوں کروائی؟ تاکہ جو کافر رہے اس کو بھی پتہ چل جائے ہم جھوٹے ہیں، اور جو مومن رہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم سچے ہیں۔ کیونکہ اتنی بڑی دلیل کہ ایک طرف 313، ایک طرف 1000، ایک طرف کچھ بھی نہیں، ایک طرف ہر طرح کے اسباب ہیں، لیکن جب مقابلہ ہوا اللہ نے فتح کس کو عطا فرمائی؟ تو یہ مسلمانوں کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ کافر کے لیے غزوہ بدر اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو فتح دی، کیوں؟ کیونکہ یہ حق پہ تھا۔ تو
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ اچانک کروائی تاکہ اللہ جو فیصلہ کرے وہ ہو جائے. اور پھر بڑے بڑے جو کفار کے نام ہیں، ابو جہل فلانا ڈمکانا، یہ سارے اسی غزوے میں واصل جہنم ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا تاکہ جو زندگی چاہتا ہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ بھی، اس کو بھی پتہ چلے کہ میں کافر تو ہوں لیکن سچ پہ کون ہے؟ مومن ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. اللہ کسی کے معاملے سے بے خبر نہیں ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے. اس کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی معاملہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. ظاہری طور پر ہماری زندگی میں کچھ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ہمیں کچھ پریشانی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں بیماری ہو گئی، فلاں بیماری ہو گئی. یہ چھوٹی بیماریاں جو ہے انسان کو بڑی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں، چھوٹی تکلیفیں بڑی تکلیفوں سے بچا لیتی ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ حکمت کے تحت ہوتا ہے. اس لیے اسی حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے غزوہ بدر اچانک کروائی. اور پھر اس کی اور کیا حکمتیں اور باتیں تھیں وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں عرض کروں گا. آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو، جو بھی فیصلہ ہو، ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا ہر کام حکمت کے تحت ہے. اللہ نے کسی کو صحت دی، حکمت، کسی کو بیماری دی، حکمت ہے، کسی کو دولت دی، حکمت ہے، کسی کو غربت دی، حکمت ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کو واقعات سنائے ہوئے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے. صرف حکمت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کافی سارے بچے کھیل رہے ہیں، نہر میں نہا رہے ہیں اور جیسے کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں. اور ایک بچہ ایک ٹیلے پہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے. فرمایا تو کیوں اداس بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، کاش کہ میں بھی دیکھ لیتا تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب بچے کی حالت دیکھی آپ کو ترس آیا، آپ نے دعا کی مولا اس کو آنکھیں عطا فرما تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل سکے، یہ بھی جو ہے زندگی جو ہے اس کو دیکھ سکے قریب سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے آنکھیں دے دی. آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں اس نے ایسے جمپ لگایا نہر میں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ جو بچے کھیل رہے تھے ان کا جینا مشکل کر دیا. کبھی کسی بچے کو اٹھا کے پانی میں غوطے دے رہا ہے، کبھی کسی کو پھینک رہا ہے، کبھی کسی کو. تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ یہ نکلا، پہلے وہ اکیلا اداس بیٹھا تھا، سب بچے کھیل رہے تھے، اب یہ اکیلا نہر میں کھیل اور نہا رہا ہے، سارے بچے ڈر کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے عرض کی مولا تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس کو آنکھیں دیتا تو یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کرتا، اس لیے تو نے آنکھیں نہیں دی، مولا اس کی آنکھیں واپس لے لے. تو اللہ پاک کا ہر جو فیصلہ ہے وہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس حال میں بھی ہیں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.